السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے، اور آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمیں کامنٹ کر کے حوصلہ افزائی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، یہ ہمارا چینل ہے دینی خزانہ۔ اس پہ ہم نے اردو پڑھنے کی ویڈیو بہت ساری اپلوڈ کی ہے اور ورڈ بائی ورڈ کر کے ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں رواں، اور یہ ہماری بک ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ سب نے اس سے پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں فاتحانہ داخلہ۔ تو مکہ میں جب داخل ہوئے کامیابی کی جیت کے بعد، تو اس کے بعد اب مسلمان سب یہاں کیا کیے نہیں کیے تو ہم پڑھیں گے، تو آپ سب کو بھی معلوم ہوگا۔ آپ سب ویڈیو میں بنے رہیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کمنٹ کر کے ضرور جایا کریں۔ مسلمانوں کی فوج اپنے سردار دونوں جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس شان کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف چلی کہ ہر قبیلے کے لوگ الگ الگ ہتھیار سجائے، اسلام کا جھنڈا اٹھائے، اللہ کے شکر اور حمد کے گیت گاتے چلے جاتے تھے۔ تو جب فتح ملی، تو جب داخلہ ہو رہے تھے مکہ میں، تو مسلمان کی فوج اور اپنے دونوں جہاں کے سرکار کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، شان میں، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کی شان کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف چلی۔ ہر قبیلے کے لوگ، مطلب ہر قبیلے کے لوگ الگ الگ ہتھیار سجائے، اسلام کا جھنڈا اٹھائے، اللہ کے شکر اور حمد کے گیت گاتے چلے جاتے تھے۔ درمیان میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جلوس تھا جو مکہ والوں کے ظلم سے مجبور ہو کر مکہ سے ہجرت کر گئے تھے، اور انہی کے ساتھ مدینہ کے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جلوس بھی تھا۔ تو بیچ میں ان صحابہ لوگوں کا بھی جلوس تھا جو مکہ والوں کے ظلم سے مجبور ہو کر ہجرت کر گئے تھے، مطلب چلے گئے تھے، اور انہی لوگوں کے ساتھ مدینہ کے انصار صحابہ کرام لوگوں کا جلوس بھی تھا۔ ان کے بیچ رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ تو ان لوگوں کے بیچ میں، صحابہ لوگوں کے بیچ میں جو جلوس نکال رہے تھے، ان کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے تھے۔ شہر کے قریب پہنچے تو حجون کی پہاڑیوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اور شہر کی دوسری جانب قدیہ کی پہاڑیوں کی طرف سے حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کو داخلے کا حکم دیا۔ تو جب شہر کے قریب پہنچے تو حجون کی پہاڑیوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اور شہر کی دوسری جانب قدیہ کی پہاڑیوں کی طرف سے حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کو داخلے کا حکم ملا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہونے لگے تو کچھ کافر مقابلے پر آمادہ نظر آئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہونے لگے تو کچھ کافر مقابلے کے لیے تیار نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد
سیف اللہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اگر کوئی شخص بھی تمہارا راستہ روکے اور کوئی گڑبڑ کرے تو اس کا سر اڑا دو اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر میرا انتظار کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اگر کوئی شخص تمہارا راستہ روکے اور کوئی گڑبڑ کرے تو اس کا سر اڑا دو اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر میرا انتظار کرو۔ راستے میں جگہ جگہ کافروں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کا مقابلہ کیا، مگر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سب کو قتل کر دیا۔ تو راستے میں جاتے رہے تو راستے میں جگہ جگہ کافروں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کا مقابلہ کیا، مگر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سب کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے لشکر کا کسی نے مقابلہ نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بیچ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اللہ کے نام کا جھنڈا نصب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کا کسی نے مقابلہ نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بیچ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اللہ کے نام کا جھنڈا نصب کیا، مطلب لگایا۔ نصب کرنا مطلب جھنڈا گاڑنا۔ وہاں پر ایک مسجد بنوائی گئی جو آج بھی موجود ہے اور اس کا نام مسجد فتح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کعبہ شریف پہنچے۔ وہاں پر پھر ایک مسجد بنوائی گئی جو آج بھی موجود ہے اور اس مسجد کا نام مسجد فتح رکھا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام لوگوں کے ساتھ کعبہ شریف پہنچے اور سب سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر طواف کیا اور کعبہ کے اندر گئے۔ وہاں بت رکھے ہوئے تھے اور دیواروں پر تصویریں لٹک رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑ دیا اور تصویریں مٹا دیں اور سب سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر طواف کیا اور کعبہ کے اندر گئے۔ وہاں بت رکھا ہوا تھا اور دیواروں پر تصویریں لٹک رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑ دیا اور تصویریں مٹا دیں۔ پھر باہر تشریف لائے۔ حرم شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے اور بت گرتے جاتے تھے۔ اس طرح سارے بت گر کر ٹوٹ گئے۔ پھر باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے اور بت گرتے جاتے تھے۔ اس طرح سارے بت گر کر ٹوٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے تقریر کی کہ آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، اس لیے جو لوگ اسلام کے خلاف کوئی کام کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے تقریر کی کہ آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، اس لیے جو لوگ اسلام کے خلاف کوئی کام کرتے تھے وہ سارے کام ختم کرنے کا حکم دیتا ہوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اسلام کے خلاف جو کوئی کام کرتا تھا وہ سارے کام ختم کرنے کا اس کو حکم دیتا ہوں۔ آج سے سب لوگ برابر ہیں، کوئی ایک دوسرے سے بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ کا حکم زیادہ مانے گا اور جو اس کی عبادت زیادہ کرے گا اور جو اس سے زیادہ قریب آئے گا وہ دوسروں سے بڑا مانا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے سب لوگ برابر ہیں، کوئی ایک دوسرے سے بڑا چھوٹا نہیں۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم زیادہ مانے گا اور جو اس کی عبادت زیادہ کرے گا اور جو اس سے زیادہ قریب آئے گا وہ دوسروں سے بڑا مانا جائے گا۔ تو کس کی عبادت کرنی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے پوچھا کہ بتلاؤ اب میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آؤں؟ سب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت شریف اور بہت بڑے آدمی ہیں۔ ملتے ہیں ہم آپ سبھی سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔